السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پچھلے درس میں ایک چیک لسٹ جس میں 4 پوائنٹس تھے عمرہ اور حج پہ جانے والوں کے لیے، جب وہ نیت کریں، گھر سے پہلا قدم اٹھائیں اور پھر پورے سفر میں ان 4 چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ جب یہ 4 چیزیں پیش نظر ہوں گی تو پھر اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، تزکیہ قلب ہوگا، دماغی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی، اللہ کے تابع ہو جائیں گے، شیطان کے رویوں اور عادات سے ہم بچیں گے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رٹ سے شیطان سے دوری ہوگی۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، نام تو زبان پر ہے لیکن اس کا شعور نہیں ہے، تو شیطان فوراً کیپچر کرتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، ورغلا لے گا۔ اس لیے تزکیہ قلب ضروری ہے۔ عمرے اور حج پہ جانے والوں کے اندر یہ شوق، یہ ذوق، تبدیلی کا ذوق، یہ ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہمارے دل اور دماغ میں نقش ہونی چاہیے، اور پھر ہر لمحے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ہم جب گھر سے نکلیں گے، نکلنے سے پہلے جائزہ لیں گے کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی امور کمزور تو نہیں، اگر کمزور ہیں تو یہاں سے ٹھیک کر کے جائیں گے۔ یہاں ہمارے دلوں میں اگر کسی کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، وہ نکال کے جائیں گے۔ یہ شیطان یہاں چھوڑ کے جانا ہے ہم نے، پھر اگلا قدم بڑھے گا۔ میرے عزیزو، اگر اسی طرح جا رہے ہیں نفرتیں لے کے، حسد بغض لے کے، مخالفتیں لے کے، دشمنیاں لے کے، اور معاف کر کے نہیں جا رہے یا اپنی معافی مانگ کے نہیں جا رہے، تو دل تو ہمارے وہیں کھڑے ہیں۔ کیا حاصل ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اس پر بڑی احادیث ہے میرے عزیزوں، لیکن ابھی وقت کی کمی ہے، بس چند جملے ذہن میں رکھیے کہ ترقی اگر کرنی ہے، اس عبادت کو عبادت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، تو تزکیہ قلب کرو، دماغ اور دل کو صاف کر دو۔ یہ جانے سے پہلے ہے، اور اب چلے گئے تو ہر جگہ پر ان کا خیال کرنا ہے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہر جگہ پہ تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو اس کے ذوق کو بڑھاؤ، جو نماز کا معیار اللہ نے بتایا ہے وہ حاصل کریں،
آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ بیت اللہ الحرام میں جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اور اگر نماز پڑھنے سے پہلے بھی اسی طرح پاکستان میں جیسے تھا یا دیگر لوگ سفر پہ آئے ہوئے ہیں دیگر ملکوں سے اور نماز پڑھ کے بھی وہی ہوں تو 1,00,000 نماز کا ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ اس کی تاثیر فوراً ہونی چاہیے. جب ہم پہلی نماز پڑھیں اللہ کے گھر میں اور جب آنے لگے اور آخری نماز پڑھیں تو ہمارا زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. ہمارا تزکیہ قلب اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، دماغی صلاحیتیں اعلیٰ ہونی چاہیے، اللہ کا شعور، انسانیت کا شعور اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے. ہم پاک صاف ہو کے واپس آ رہے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ حج اور عمرے سے واپس جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کرتے ہیں، جتنی ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اب یہ خلاصہ ہے اس کا، اللہ قبول کرتا ہے اور قبول ایسے نہیں کر لے گا. جتنے مراحل میں نے عرض کیے ہیں وہ ذہن میں ہوں گے تو قبول کرے گا. اللہ جب قبول کر لیتا ہے تو میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ ہمیں اس طرح واپس بھیجتا ہے جیسے آج یہ شخص پیدا ہوا ہے. پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو پھر جب ہم واپس آئیں تو تبدیلی ہونی چاہیے نا. اس لیے جو چیک لسٹ ہے واپسی کی، اس چیک لسٹ میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ تبدیلی کا شعور ہے. ہر جگہ پہ جائزہ لو کتنی تبدیلی ہم کر رہے ہیں، اور واپس جب آنے لگے تو تبدیلی ہو گئی ہے. جیسے میں نے عرض کیا پچھلے درس میں، اس کو ساتھ رکھو کہ کیا میری شخصیت میں تبدیلی آ گئی ہے، میرا چہرہ، میرا لباس، میری باڈی لینگویج دین اسلام کے مطابق ہے. سب کچھ دین نے بتایا ہوا ہے. اگر خواتین ہیں تو وہ بھی اس تبدیلی کو ذہن میں رکھیں، کتنی تبدیلی ہو رہی ہے، اور واپس آنے لگے ہیں تو تبدیلی ہو چکی ہے. دوسرا، تزکیہ قلب کا جائزہ لینا ہے. ہمارا جب ہم گئے تھے، سفر شروع کیا تھا تو ہم نے پکا ارادہ کیا کہ اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں. اجتماعی شعور پیدا کیا، موٹیویشن پیدا کی، جو ہم نے چیک لسٹ عرض کی تھی. اب ہم واپس آنے لگے ہیں تو کتنا دل میں تزکیہ ہوا ہے، تبدیلی کتنی ہوئی ہے. کیا ہم اب اس قابل ہیں کہ جب واپس جائیں تو ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری باڈی لینگویج، ہماری شخصیت جب کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ یہ تبدیلی ہو کے آ گئی ہے اس میں. اس شخص کے تو الفاظ ہی بدل گئے ہیں. یہ اللہ کے گھر سے آیا ہے، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری دے کے آیا ہے. تو اس شخص کے تو الفاظ ہی بدل گئے. کیا بات ہے. اس شخص کی شکل و صورت بدل گئی. یہ شخص تو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. اس کے رویے بدل گئے. میرے عزیزوں، اس کا جو مظہر ہے، تبدیلی کا مظہر اخلاق حسنہ ہے، رویے ہیں، عادات ہیں. اپنے گھر سے لے کے میاں بیوی سے لے کے سوسائٹی کے ہر فرد تک تبدیلی محسوس کر رہے ہیں. یہ ہمارا دوسرا نقطہ ہے اور یہی بڑا اہم نقطہ ہے. یہ دو نقطے ذہن میں رکھیے. جب تبدیلی ہوگی، تزکیہ قلب ہوگا، اطمینان قلب حاصل ہوگا. پھر ہمارے الفاظ سے لے کر ہمارے رویوں، ہمارے اخلاقیات، ہماری جتنی بھی ڈیلنگز ہیں، جتنے روابط کا ہمارا سسٹم ہے، ہر دوسرے فرد کے ساتھ اللہ نے ہمارا ایک ربط بنایا ہے.
تمام روابط میں، رویوں میں، ڈیلنگز میں اس طرح تبدیلی ہو جائے گی کہ اس کا ذائقہ ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے، اپنی شخصیت میں محسوس کریں گے، اور دوسرے ہمارے جو ربط والے لوگ ہیں، ہمارے روابط کے نظام میں ہیں، وہ میاں بیوی سے لے کر ہر فرد تک وہ محسوس کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سفر کیا، نہ تو پہلی چیک لسٹ ذہن میں ہے، نہ آخری چیک لسٹ ذہن میں ہے، نہ ہم نے اپنا تحلیل و تجزیہ کیا، نہ غور و فکر کیا، بس سفر کر دیا ہے، تو میرے عزیزو ایسے سفر کے بارے میں اللہ اور رسول اللہ راضی نہیں ہیں۔ پھر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں، ہم نے وقت ضائع کیا، پیسے ضائع کیے۔ اگر اس پر میں احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، بڑا وقت چاہیے۔ میں ان تمام احادیث کا خلاصہ، اللہ رب العزت کے ارشادات کا خلاصہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا تزکیہ قلب نہیں ہوا، دماغی صلاحیتیں نہیں بڑھیں، اخلاق حسنہ نہیں آئے، اجتماعی شعور نہیں آیا، اجتماعیت ایام الحج سارے اجتماعی شعور پیدا کرنے والے تھے۔ اللہ کا گھر مرکز انسانیت ہے، رسول اللہ کا در مرکز انسانیت ہے۔ اگر وہ اعلیٰ شعور، اجتماعی صلاحیتیں، وہ اخلاق حسنہ پیدا نہیں ہوئے تو کچھ فائدہ نہیں۔ ایک عمرے کر لو، 100 کر لو، فائدہ ہی نہیں۔ ایک حج کر لو، الحاج بن جاؤ، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے۔ آپ نے تو ایک حج کیا، حاجی صاحب، تو رسول اللہ کا اسوہ حسنہ سمجھیے، انبیاء کی تاریخ سمجھیے۔ عمرہ اور حج پہ جانے کے لیے جو میں نے چیک لسٹیں عرض کی ہیں، یہ لکھ لیں اپنے پاس اور یہ ڈسکس کریں۔ اگر ہمارے کوئی عزیز دوست بھائی ہمیں سوالات سے یہ چیزیں پوچھنا چاہیں، یا پھر ہمارے ساتھ چیک لسٹیں ڈسکس کرنا چاہیں، تو حاضر ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو پھر جس کے پاس سرمایہ ہے وہ عمرے حج کر رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی عمرے کرتے ہیں، ہر رمضان گزارتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کئی رمضان گزارنے والے ایسے تھے جنہوں نے کئی رمضان گزارے۔ اعتکاف بیٹھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، ان کو تو بس دولت ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے تو وہ کرتے ہیں، اور ہر سال حج کرتے ہیں، لاکھوں کا حج کرتے ہیں۔ اب تو حج اتنا مہنگا ہو گیا، گورنمنٹ اسکیم کے تحت 10-12 لاکھ لگ رہا ہے، اور پرائیویٹ والے جو میدان عرفات میں بھی اے سیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مینا میں بھی اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑی لگژری وہ سفر کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، بوفے سسٹم ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سارے کھانے یہاں بھی یار کھائے جا سکتے ہیں۔ اتنا 25, 30, 40 لاکھ لگا کے حج کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے قریب قیام کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑتے۔ تو اپنے چیک لسٹ کو سامنے رکھو، انالیسس کرو، تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ بس یہ میرے عزیزوں گزارش تھی۔ آج کا ہمارا یہ زیارت حرمین شریفین کا آخری درس تھا، اور میری آخری گزارش یہی ہے کہ اپنا تحلیل و تجزیہ کریں، جانے سے پہلے اور واپس آ کر یہ تحلیل و تجزیہ، انالیسس ضروری ہے، اور تبدیلی نظر آنی چاہیے، آپ کی ذات میں بھی، ماحول اور سماج میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک سفر کے جو مبارک اہداف ہیں ہم نے سمجھے ہیں، اور پھر ان اہداف کے نتیجے میں ہماری قلبی صلاحیتیں، تقوی
اور سوسائٹی کے اندر ہم کچھ کردار کریں، اللہ کی پہچان پیدا کرنے کا کردار ادا کریں، اللہ کی رٹ کو غالب کرنے کا کردار ادا کریں، جو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سمجھا ہے۔ یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے، اللہ ہمارا اس سفر قبول فرمائے، اور اعلیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نظریہ اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جائز ضروریات اللہ سب کی پوری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔